بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر کی آخری رات تھی اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ چاند ستارے تو جیسے آسمان کی کالی سیاہ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ اگر سوئی بھی گرتی تو ماحول میں ایک عجیب سا شور پیدا کر دیتی۔ سردی بھی شدید ہو رہی تھی۔ 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ پرندے بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب اپنے اپنے آرام میں مصروف تھے اور نئے سال کی خوشی منانے کے لیے بےتاب تھے۔ مزے مزے کے پکوان، چائے وغیرہ سب چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دانش بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور کار میں ڈرائیونگ کرتے وقت گانے سن رہا تھا تاکہ وقت جلدی گزر جائے، پر آج تو لگتا تھا جیسے وقت بھی یہیں تھم سا گیا ہو۔ جس سڑک پر دانش کی کار اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی، اس سڑک کے دائیں طرف ایک ندی تھی اور ندی کے پاس ہی ایک قبرستان تھا اور قبرستان کے درمیان میں کنواں تھا۔ وہاں کے علاقے میں کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کنویں میں اسرات ہیں، ایک چڑیل کا سایہ ہے جو بھی وہاں جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا۔ یہ قصہ دانش نے بھی سنا ہوا تھا، پر دانش ایک بہادر انسان تھا۔ ویسے دانش کو دوسرے راستے سے آتا جاتا تھا، پر آج اسے گھر جانے کے لیے جلدی تھی، اس لیے دانش نے اس سڑک کا انتخاب کیا تھا۔ پر دانش اب سوچ رہا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں اسی راستے سے چلے جاتا جس راستے سے میں جاتا تھا۔ یہ سڑک تو کافی لمبی لگ رہی ہے۔ دانش میوزک سننے کے باوجود بھی انجانے خیالوں میں گم تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے دانش کی کار کا ٹائر پھٹ گیا۔ دانش نے کار کا شیشہ نیچے کیا اور باہر جھانکنے لگا۔ سرد اور ٹھنڈی ہوا نے دانش کا استقبال کیا۔ دانش کے پورے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ جب دانش کچھ سنبھلا تو وہ کار سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پر ویرانی، خاموشی اور قبرستان کے علاوہ ایسے کچھ اسے نظر ہی نہ آیا۔ کلائی میں بندھی قیمتی گھڑی پر جب دانش نے نظر دوڑائی تو 11:15 بجے کا ٹائم تھا۔ دانش نے اپنا موبائل نکالا کہ گھر اطلاع کر دے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ موبائل پہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ دانش نے اپنا موبائل واپس جیب میں رکھا، پھر اس نے سوچا کہ ٹائر بدلنے میں 1.5 گھنٹہ تو لگے گا۔ دانش کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور سگریٹ جلائے کش بڑھنے لگا۔ دانش کو ایسے ماحول سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسے بس یہ فکر تھی کہ آج پھر وہ گھر لیٹ پہنچے گا، اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دانش 24-25 سال کے قریب تھا، قد بھی 6 فٹ اور جسامت بھی اچھی تھی۔ اسے کئی بار اس کی ماں نے شادی کے لیے کہا، مگر اس نے ہر بار منع کر دیا۔ خیر، سب لڑکیوں کے ساتھ ہی اس کی ماں بیچاری بھی چپ ہو گئی۔ دانش نے جب سگریٹ کو ختم کیا تو وہ کار کی ڈگی میں سے کچھ ضروری سامان نکالنے لگا اور ٹائر بدلنے لگا۔ دانش نے جیسے ہی ٹائر کو ہاتھ لگایا، تیز ہوائیں اور آندھی چلنے لگی۔ درختوں کی آوازیں خوفناک لگ رہی تھی اور بے تحاشا مٹی اڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دانش نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جب ہوا کچھ تھمی تو دانش نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا دیے اور آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا جہاں کوئی آ رہا تھا۔ پہلے تو دانش نے اپنا وہم سمجھا، پھر غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں سے واقعی میں کوئی آ رہا تھا، پر کون تھا؟ چند قدم کا فاصلہ تھا۔ جب دانش کے سامنے وہ آئی، دانش اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ دانش کے آگے کھڑی ہوئی، لال ساڑی میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر کچھ بھی نہیں، کھلی آزاد زلفیں جو کہ کمر سے بھی نیچے گھٹنوں کو چھو رہی تھی اور بالکل سیاہ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ناگن مست ہو کے ناچ رہی ہو۔ دانش نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ وہ ننگے پاؤں تھی۔ دانش کو بڑا ہی تعجب ہوا، پر وہ کسی مجسمے جیسا کھڑا رہا اور اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ وہ لڑکی بنا کچھ کہے اس کی کار کا ٹائر بدلنے لگی۔ دانش کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، وہ بس اس حسینہ کو ہی تکے جا رہا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس لڑکی نے ٹائر بدل دیا اور باقی سامان ڈگی میں رکھ کے اس سمت چل دی جہاں سے وہ آئی تھی۔
جہاں ہواؤں کا زور پھر شروع ہو گیا تھا۔ مٹی پھر اڑنے لگی تھی، پر اس لڑکی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ دانش اپنی آنکھیں مس رہا تھا۔ جب مٹی تھم گئی تو دانش نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں دانش کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حیرت زدہ دانش چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو مایوس ہو کے کار میں بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں کار دانش کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ دانش نے کار گراج میں کھڑی کی اور ڈور بیل بجائی۔ ایک ہی بیل میں دروازہ کھل گیا۔ آج پھر تم اتنی دیر سے آئے ہو، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دانش نے ماں کے سامنے کان پکڑ لیے اور سوری بولنے لگا۔ ماں بھی بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دانش کو گلے سے لگا لیا۔ دانش کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سب نے کھانا کھایا اور دانش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانش کی ماں اور ایک بہن اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ 2 منزلہ گھر صرف یہ 3 افراد پہ مشتمل تھا۔ دانش اپنی بیڈ پہ لیٹا ہوا چھت کو دیکھنے لگا۔ دانش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دانش جب بھی سونے کی کوشش کرتا وہی حسین لڑکی اس کی آنکھوں میں آ جاتی۔ دانش خود بھی پریشان تھا کہ وہ کیوں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں۔ ایسی کشمکش میں دانش کی آنکھ ہی لگ گئی اور دانش خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو 7 بجے کا ٹائم تھا۔ دانش 10 بجے آفس جاتا تھا اور 9 بجے اٹھتا تھا، پر آج وہ خود حیران تھا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ وہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا ہے؟ وہ باہر سیر کے لیے نکل گیا اور صبح سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آج وہ افسوس کرنے لگا کہ وہ ہمیشہ دیر سے کیوں اٹھتا تھا۔ اسے جلدی اٹھنا چاہیے تھا تاکہ صبح کی ہواؤں اور تازے مناظر کو دیکھ سکے۔ وہ ہمیشہ ان نظاروں سے محروم رہ جاتا تھا۔ دانش کی امی نے اتنی جلدی دانش کو چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور اسے صبح اٹھنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ماں کی آواز سن کر وہ چونک گیا اور ماں کو دیکھنے لگا اور ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ وہ امی آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے آج جلدی آفس جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ دانش جلدی سے تیار ہوا اور ماں نے تب تک ناشتہ لگا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اسی راستے سے آفس کی طرف چل پڑا جہاں رات کو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں ایک قبرستان تھا جہاں درخت ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ دانش ایک نظر درخت پر ڈالتا آگے بڑھ جاتا۔ ایک درخت جو قد میں 4 فٹ تھا اور چوڑائی میں تقریباً 20 فٹ کا ہوگا۔ ہر شاخ پر ہزاروں کی تعداد میں پتے لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ درخت بہت گھنا تھا۔ دانش اس درخت کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کار واپس پیچھے کی اور کار سے اتر کر درخت کے پاس گیا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ درخت کے نیچے ایک حسینہ بیٹھی ہوئی تھی جس نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ اس حسینہ کی زلفیں زمین کو چھو رہی تھی اور اس کا پورا جسم زلفوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف ہاتھ کی پشت اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ دانش اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا لیکن اس حسینہ پر اس کے آنے کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی بے خیالی میں بیٹھی رہی۔ دانش کئی لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اے لڑکی، تم اس قبرستان میں کیوں آئی ہو؟ کل رات بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ وہ حسینہ بنا پلکے جھپکائے دانش کو دیکھنے لگی۔ دانش نے اس سے نظریں چرا لی۔ دانش کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی نشہ کر رہا ہو۔ دانش پھر بولا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، سن رہی ہو نا، یا پھر بہری ہو؟ کافی دیر تک وہ لڑکی خاموش رہی، پھر دوبارہ دانش کے اشارے کو دیکھنے لگی۔ دانش یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پھر تقریباً چلایا، گونگی ہو گیا، مگر وہ لڑکی پھر بھی کچھ نہ بولی اور دانش کو دیکھتی رہی۔ دانش بھی اس کے ساتھ درخت کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چڑیل تو نہیں۔ پھر وہ خود ہی جواب دیتا کہ ارے نہیں یار، چڑیلیں تو رات کو نکلتی ہیں، دن ٹائم نظر نہیں آتی۔ دانش اپنی ہی سوچ میں مست تھا کہ وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دانش نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، مجھے تم اپنا ہمدرد دوست سمجھ کر ہر بات بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میرا نام ساوتری ہے، میں اپنے ماتا پتا کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری ماتا چاہتی تھی کہ میں مندر کی پجارن بنوں، پر میں کالا جادو سیکھنا چاہتی تھی اور بہت بڑی جادوگر بننا چاہتی تھی۔ بچپن ہی سے کوئی نہ کوئی جادو سیکھنے میں لگی رہتی تھی۔ جب میں 9 سال کی تھی تو ایک فقیر صدائیں لیتا ہوا ہماری گلی میں آیا۔
کہ بھگوان کے نام پر کچھ دے دو۔ میں نے ایک روٹی اور سبزی اس کو دے دی۔ اس کا حلیہ جادوگرو جیسا تھا، کالے رنگ کا چولا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں بڑے بڑے موتیوں والی کانٹھ مالا تھی اور گلے میں بھی لٹکی ہوئی تھی جس میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں پروئی ہوئی تھی، اور 5 انگلیوں میں عجیب قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے قریب گئی اور میں نے کہا، بابا آپ کو کالا جادو آتا ہے؟ وہ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ میں سہم سی گئی۔ پھر جب اس نے بولا، کیا تم کالا جادو سیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور بے تکلف بات کرنے لگی۔ پھر اس بابا نے مجھے ایک موتی دیا اور بولا، یہ موتی رات 12 بجے غور سے دیکھنا اور گھر میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ وہ موتی لے کر میں گھر آ گئی، کھانا کھایا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ جب رات کے 12 بجے تو میں نے وہ عمل دہرایا، اس موتی کو ہتھیلی پر رکھ کر اسے گورنے لگی۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میں اس موتی کے اندر داخل ہو گئی ہوں۔ یہ ایک ویران جنگل تھا۔ میں چلتی رہی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اور قبرستان شروع ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں رات میں آئی تھی، پر وہاں جہاں پر پہنچی تھی وہاں دن تھا۔ میں مایوسی سے ایک جگہ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے اچانک اسی بابے کی آواز سنائی دی، رکو مت، چلتی جاؤ اسی طرف۔ میں پھر چلنے لگی۔ مجھے سامنے ایک کنواں دکھائی دیا۔ مجھے پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنویں کی طرف رخ کیا۔ جب میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں واپس آنے لگی تو مجھے کنویں میں سے آواز سنائی دی، اس کنویں میں کود جاؤ۔ میں ڈر کے مارے 4 قدم دور ہو گئی۔ پھر آواز سنائی دی، ڈرو مت، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کود جاؤ۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا اور کنویں میں کود گئی۔ آنکھیں کھولو، مجھے پھر آواز سنائی دی تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اف بھگوان، وہاں اتنی بدبو چھا رہی تھی کہ میرا ناک بند ہونے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ چھت پر کانٹے لگے ہوئے تھے جن میں مردہ آدمی، عورتیں اور ان کے اعضاء لٹک رہے تھے۔ میری چیخ نکل گئی اور میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کالے سے پتھر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے چاروں طرف کھوپڑی نما چراغ روشن تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے قریب وہیں بابا آیا اور بولا، تمہیں جادو سیکھنا ہے نا، تو پہلے تمہیں اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں کیسے اپنا ڈر ختم کروں؟ وہ بولے، میں جو تمہیں کرنے کے لیے دوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گی جیسے آپ مجھے کہیں گے۔ بابا نے کھوپڑی اٹھائی اور اپنی انگلی کاٹ کر اس میں لگا دی۔ کھوپڑی پورے خون سے گھر گئی۔ بابا نے اپنی انگلی پر پھونک ماری تو اس میں سے خون آنا بند ہو گیا۔ پھر بابا نے وہ کھوپڑی مجھے تھمائی اور بولے، یہ لو۔ میں اس نظر میں آنے والا خون کو دیکھا اور پھر پینے سے منع کرنے لگی۔ بابا نے کہا، ساوتری، ایسے تم خون نہیں پیو گی۔ تم یہ سمجھو کہ بڑے بڑے عامل میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اس خون میں بہت طاقت ہے، اس کی ایک ایک بوند میں طاقت ہے اور جادو رکھا ہے۔ تم جب اس خون کو پیو گی تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی طاقت کا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے وہ سارا خون پی لیا۔ اس کو پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جان پھونک دی ہو اور مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجھے بھوک ستانے لگی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے مردہ انسان ہی نظر آئے۔ ہم ہندو ہیں اس لیے سبزی خور ہیں، ہم انڈے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، پر میں نے انسانوں کے مردہ وجود پر نظر ڈالی اور ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک انسان کے اعضاء نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں ہٹ گئی۔ میں 6 سال سے انسانی گوشت اور انسانی خون پی رہی تھی۔ دن میں اپنے گھر ہوتی اور رات کو میں اس کنویں میں گھر والوں کے سامنے تھوڑا بہت دال روٹی کھا لیتی اور باہر جا کر الٹی کر دیتی تھی۔ مجھے سبزی دال روٹی میں ذائقہ نہیں آتا تھا۔ پھر رات میں دل بھر کے گوشت کھاتی، خون پیتی، اور ایک دن میں نے بابا سے فرمائش کی کہ وہ مجھے اب جادو سکھائے۔ بابا نے کہا، جادو تو میں تجھے سکھا دوں گا، پر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اسی کنویں میں۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر ہاں کر دی اور کنویں میں رہنے لگی۔ میرے گھر والوں کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بابا نے مجھے ہر طرح کا جادو سکھا دیا، پر مجھے کہیں جانے نہ دیتے۔ خود تو کنویں میں رہتے تھے اور مجھے اپنے کام میں استعمال کرتے۔ میں ہر رات کو ایک آدمی اپنے حسن کے جال میں پھنسا کے کنویں میں لے جاتی ہوں اور ایک مردہ انسان پھر یا میں دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ کل رات بھی میں نے ہی تمہاری کار کا ٹائر پنکچر کیا تھا اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ تمہیں بھی کنویں میں لے جا کے کھاؤں، پر جب میں نے تمہیں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور تمہیں کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بابا کو علم سے پتہ چل گیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور بابا نے کہا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے تمہیں اسی لڑکے کا ہی خون پینا ہے، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔
کل پھر بابا نے مجھے اذیت دی تھی، میرے جسم پر گرم گرم تیل پھینک دیا تھا اور اب بھی دھمکی دی ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ حشر بہت برا ہوگا۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی تو دانش حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دانش کے منہ سے نکلا، تم آدم خور ہو، تمہیں شرم نہیں آتی انسانوں کا گوشت کھاتے ہوئے؟ دانش اس لڑکی کو خوب سنا رہا تھا اور وہ لڑکی شرمندہ سی گردن جھکائے ہوئے سن رہی تھی۔ تم جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی، تم بس اس بابے سے میری جان چھڑوا دو۔ ساوتری دانش کے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ دانش نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس بابے کے تو میں دان توڑ دوں گا، لیکن سزا تمہیں بھی دوں گا۔ ہاں مجھے جو مرضی سزا دے دینا، میں جینا بھی نہیں چاہتی، میں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مجھے تمہاری دی ہوئی ہر سزا منظور ہے۔ دانش اس کے معصوم چہرے کو تکنے لگا اور سوچنے لگا کہ کتنی معصوم ہے لیکن کتنی ظالم ہے کہ ایک انسان ہو کر بھی انسانوں کا گوشت کھاتی ہے، انسانوں کا خون پیتی ہے۔ وہ بولا، تمہاری سزا تو میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس جادوگر کا خاتمہ کروں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس تم مجھے اس کنویں میں لے چلو۔ دانش، وہ تو میں تمہیں لے چلوں گی لیکن تمہارے پاس تو کوئی بھی ہتھیار نہیں، تم نہیں جانتے کہ اس کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، وہ 1 منٹ سے پہلے تمہارا خاتمہ کر دے، تم اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی جادو بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، ساوتری میرے پاس نورانی طاقتیں ہیں، میرے ساتھ قرآن پاک کی طاقت ہے، خدا کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بڑے سے بڑے جادوگر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، بس مجھے اس کے پاس لے چلو، پھر دیکھنا میرا کام۔ اس کی باتیں سن کر ساوتری شرمندہ سی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئی اور دانش بھی اٹھ گیا اور پھر دونوں چلنے لگے۔ جلد ہی وہ اس کنویں کے قریب جا پہنچے۔ وہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچے یہ سب دانش نہ جان سکا۔ دانش، یہ ہے وہ کنواں جس میں وہ جادوگر رہتا ہے، جہاں میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ ساوتری نے سب کچھ بتا دیا۔ ہمیں اس کنویں میں اترنا ہوگا، دانش نے کہا۔ اس نے کنویں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اترتے ہیں۔ اتنا کہہ کر دونوں نے ہی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ دانش نے اپنی جیب میں سے رومال نکال لیا اور اپنے ناک پر رکھ لیا تاکہ بدبو کی وجہ سے اس کا ناک بند نہ ہو جائے۔ کنویں میں اترنے کے بعد وہ دونوں ایک طرف جانے لگے۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے گئے تو دانش پر انسانی ہڈیاں گرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا اور خود کو بچانے لگا۔ جو بھی ہڈی نیچے گرتی ایک ڈھانچہ بن جاتی اور پھر وہ ڈھانچہ دانش کی طرف بڑھنے لگ جاتا۔ پہلے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے ہمت کی اور پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر ان ڈھانچوں پر اچھال دیا۔ پتھر کے لگتے ہی اس کے سامنے آنے والے تمام ڈھانچے ہڈیوں میں بکھر گئے اور پھر جڑنے لگے۔ دانش نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور آیت الکرسی پڑھ کر سب پر پھونک مارنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ڈھانچوں کو آگ لگنے لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ دانش پھر آگے بڑھنے لگا۔ 3 فٹ کی بڑھیا دانش کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی زبان سانپ نما تھی اور اس کا چہرہ بھی بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ دانش نے اس کو دیکھا تو دانش کو وحشت آنے لگی۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس نے چڑیل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ چڑیل گرائی اور دانش پر جھپٹ پڑی اور دانش کی گردن میں لمبی زبان لپیٹ دی۔ دانش زمین پر گر گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اچانک دانش نے کلمے کا ورد شروع کیا۔ اس کی ایسا کرنے کی دیر تھی کہ چڑیل چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ دانش جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ کنویں میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور وہ چڑیل زمین میں دھس گئی۔ دانش نے کلمے کا ورد زبان پر جاری رکھا۔ ایک دم ایک بوڑھا شخص کالے لباس میں اس کے سامنے آیا تو ساوتری نے کہا، دانش، یہی ہے وہ مکیش بابا جس نے سب کچھ کیا ہے، جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ دانش نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، تیرا کھیل ختم ہو گیا، اب تو زندہ نہیں رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھے پر جھپٹ پڑا۔ جادوگر نے کچھ پڑھ کر دانش پر پھونکا، لیکن دانش کی زبان پر کلمے کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ دانش کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے ایک خنجر پر پڑی جس سے مکیش انسانی جسم اور مردوں کو کاٹ کر کھاتا تھا۔ دانش نے وہ خنجر اٹھایا اور بابا پر وار کرنے لگا۔ دانش نے مکیش کے بازو پر وار کیا، پر چند قطرے خون کے نکلے اور پھر زخم بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دانش کچھ حیران ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس کے پیٹ پر اس کے جسم پر وار کرنے لگا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدسور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دانش کو گور رہی تھی۔ دانش کچھ خوفزدہ تھا لیکن ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ اس نے ایک وار اس کی گردن پر کیا۔ اس کے اس وار سے اس کی گردن ایک ہی وار میں کٹ کر ایک طرف جا گری اور اس کا در ایک طرف گر گیا۔ پھر وہ در اٹھا کر اس نے ایک طرف پڑے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اس کا سر پھر سے جڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر دانش نہ صرف حیران ہو رہا تھا بلکہ خوفزدہ بھی ہو رہا تھا کہ
کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اس میں اب لڑنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بوڑھے کو کیسے مارے۔ اس کے سبھی حربے ناکام ہو چکے تھے۔ تب اسے ساوتری کی آواز سنائی دی، دانش اس کے پیر کا دایاں انگوٹھا کاٹ دو، یہ خود بخود مر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ دانش کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے پھر سے اس پر وار کیا، لیکن مکیش اس کے ہر وار سے بچتا جا رہا تھا۔ پھر مکیش نے کھوپڑی اٹھا کر دانش کو دے ماری۔ دانش لڑکھڑا کر ایک طرف جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے مکیش جادوگر کا انگوٹھا کاٹ دیا۔ یہ کام اس نے پھرتی سے کیا تھا۔ اس کی ایسا کرنے کی دیر تھی کہ مکیش جادوگر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کے جسم کو آگ لگنے لگی اور وہ جلنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا ڈھانچہ وہاں موجود تھا۔ دانش یہ سبھی دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی کامیابی پر بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ ساوتری اس کے پاس آئی اور بولی، دانش تم نے اسے مار کر لوگوں کو ایک ظالم کے ہاتھوں سے نجات دلا دی ہے، لیکن اب میرے لیے کیا سزا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ دانش نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور کہا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی اور اپنا مذہب بدلو گی، لیکن اس کے لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم شادی کرنے کو تیار ہو تو تب تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ساوتری بولی، میں ایسا کرنے کو پوری طرح سے تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے اپنانے کی حامی بھری ہے، ورنہ موت کی سزا بھی دیتے تو وہ بھی میں قبول کر لیتی، لیکن اب جلدی یہاں سے نکلو، یہ کنواں ہمیں بھی جلا دے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے دانش کا ہاتھ پکڑا اور کنویں سے باہر نکل آئے، اور پھر وہ کنواں سیاہ دھوئیں میں بھرنے لگا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ وہ دونوں ایک طرف چل دیے، ایک مولوی کے پاس گئے جہاں سے ساوتری مسلمان ہو گئی اور وہ ساوتری سے کلسوں بن گئی۔